السلام علیکم دوستو، آج میں کچھ دلچسپ معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں مختلف اور انوکھے قسم کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک انوکھا مقابلہ روس میں منعقد کیا جاتا ہے، جسے سلیب کمپٹیشن یا مقابلہ تماچے بازی کہا جاتا ہے۔ مقابلے کا سادہ اصول یہ ہے کہ مخالفین ایک دوسرے کو اس وقت تک تماچے مارتے رہتے ہیں جب تک ایک فریق ناک آؤٹ نہ ہو جائے۔ جیتنے والے کو سب سے بھاری ہاتھ والے تماچے باز کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس مقابلے میں عام لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بدبودار پھل کون سا ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بدبودار پھل ڈیورن ہے۔ اس پھل کی بدبو ایسی ہوتی ہے جیسے سڑی ہوئی مچھلیوں کے ڈھیر سے آتی ہے۔ اس پھل کو کھانے کے لیے بڑی ہمت اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پھل زیادہ تر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو کبھی ڈیورن کھانے کا اتفاق ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ انسان نے سیر و تفریح کے لیے مختلف جگہیں تلاش کی ہیں اور مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ جوں انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، طرز تعمیر میں بھی جدت آتی جا رہی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ناروے کا زیر سمندر ریسٹورنٹ ہے۔ یہ دنیا کا زیر سمندر سب سے بڑا ریسٹورنٹ ہے۔ انڈر نامی اس ریسٹورنٹ میں لوگ سیر و تفریح کے علاوہ سمندری مخلوق پر ریسرچ کرنے بھی آتے ہیں۔ یہ شاہکار بین الاقوامی شہرت یافتہ آرکیٹیکچر کمپنی نے بڑی مہارت سے تعمیر کیا ہے۔ اس میں تقریباً 100 افراد کی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں ریل گاڑی کا وقت پر پہنچ جانا اس قدر عجیب و غریب بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی اس کی توقع ہی نہیں کرتا، لیکن جاپان میں اگر ریل گاڑی آدھے منٹ سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو محکمہ ریل باقاعدہ معذرت جاری کرتا ہے، اور 1 گھنٹہ یا زائد کی تاخیر ہونے پر تو قومی اخبارات میں بھی اس واقعے کی خبر شائع ہو جاتی ہے۔ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ بروقت پہنچنے کے لیے ان کے انجینئرز دیگر اہلکاروں پر بے پناہ دباؤ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ وقت پر پہنچنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے ملک کے ریلوے والوں کو بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ چند دلچسپ معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔